بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا عنوان ہے باپردہ خاتون، نیک سیرت عورت اور ہمارا معاشرہ۔ اس گفتگو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اور بڑی اچھی معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اس کو خاص عزت عطا فرمائی، خاص عظمت عطا فرمائی، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں اور کبھی زوجہ کی صورت میں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بے شمار عزتیں عطا فرمائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، انہیں بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ایک بچی تھی جو اپنے ماں باپ کی اجازت سے کالج جاتی تھی، اور اسے بس ڈرائیور کے ساتھ دوستی ہوئی، پھر وہ دوستی محبت میں بدلی، وہ محبت پیار میں بدلی، اور پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ جب وہ شادی کر کے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی تو ماں باپ نے بغیر اجازت شادی کرنے پر اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کا سامان الگ کر دیا۔ ایک وقت گزرا، ایک عرصہ گزرا، زندگی گزرتی رہی، اب ماں باپ اس سے نہیں ملتے اور وہ ماں باپ سے نہیں ملتی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو عورت تھی وہ اپنے کسی عزیز کو ملی، تو اس نے اسے اپنے ساتھ گھر لے کے گئے اور گھر جا کے بٹھایا۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے، میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جب بھی وہ سربا سجود ہوتا ہے، کہنے لگی میری ایک بیٹی بھی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی بھی عطا فرمائی ہے، تو میرا شوہر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں پہ نہ جائے، گھر سے بھاگ کے شادی نہ کرے۔ تو پیارے دوستوں، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی، میری اولاد کی عزت آبرو محفوظ رہے، لیکن وہ کیسے رہے گی؟ وہ ایسے رہے گی جب ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اور بیٹیاں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے ویورز، پیارے دوستو، دین اسلام ایک کامل، مکمل اور اکمل دین ہے، ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر بیٹیوں کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق، حضور کی تعلیمات کے مطابق کی جائے تو بیٹیاں کبھی بھی باغی نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور دنیا آخرت کو بہتر کرنے، سنوارنے کی کوشش کرتی۔ باپردہ عورت کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ وہ معاشرے کی نظر میں ایک پاکیزہ عورت ہوتی ہے، اسے معاشرے کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہے، اور پردہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو عورت کو فرمایا گیا، کیونکہ جب یہ باپردہ رہتی ہے تو اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے۔ دیکھیں، پردہ جو ہے یہ ایک قید نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور یہ انعام ایسا ہے کہ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرماتا ہے۔ اور باپردہ عورت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتی ہیں، اللہ کی رضا والے کام میں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بے پردہ عورت اپنے رشتہ داروں میں سے 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلے اس کا باپ ہے، دوسرا اس کا بیٹا ہے، تیسرا اس کا بھائی ہے، چوتھا اس کا شوہر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں بے پردہ عورت جو ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یہ میرا جسم میری مرضی کی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں غور کرنا چاہیے، جو بھائی ہے، جو بیٹا ہے، جو باپ ہے اور جو شوہر ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اس عورت کی وجہ سے کہیں انہیں جہنم میں جانا نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر تربیت اچھی ہوگی تو عورت کبھی بھی نہیں کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ وہ یہی کہے گی کہ جسم میرا ہے، سانسیں میری ہیں،
آنکھیں میری ہیں، ہاتھ میرے ہیں، بال میرے ہیں، لیکن ان پر احکامات میرے رب کائنات کے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی، اور جب شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی، احکامات الہیہ کو فالو کرے گی، اس کے مطابق زندگی گزارے گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں، علماء اس پہ مثال دیتے ہیں، کتابیں معاشرے کے اندر اور بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، دینی بھی دنیاوی بھی، لیکن کسی پر غلاف نہیں ہوتا، غلاف صرف قرآن پاک پہ ہوتا ہے۔ تو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اسے اگر پردہ دیا جا رہا ہے تو یہ اس کی اہمیت ہے، اسلام کی نظر میں اس کو اہم سمجھا جاتا ہے، اس کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پیارے دوست غلاف کعبہ ہے، یہ کعبے کی عمارتیں اور بھی بہت ساری ہیں، جناب برج خلیفہ ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن کسی پہ غلاف نہیں چڑھتا۔ غلاف صرف اور صرف کعبہ پہ چڑھتا ہے، کیونکہ وہ عمارت بھی معزز ہے اور اسے اسی وجہ سے عزت دی جاتی ہے غلاف کے ذریعے سے، اور اس غلاف کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے ایک مسلمان جو ہے وہ بےتاب رہتا ہے۔ تو جب اس کی یہ شان ہے تو اسی پر علماء فرماتے ہیں کہ عورت کو بھی اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے، اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو محفوظ فرمائے۔